جتنے بھی انبیاء بڑی شان اور عظمت والے ہیں پر سب نبی تے مرسل ایک پاسے میرا نبی سوارا فرماتے ہیں تلوار دو دستی ایک پاسے ابو خمدارا ایک پاسے الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں خوش بخت کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا اس رسول کا امتی بنایا جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے ایک نہیں 10 نہیں 12 انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی التجا کی اے رب العزت ہمیں نبی نہ بناتا اپنے رسول کا اپنے حبیب کا اپنے نبی کا ہمیں امتی بناتا ہم اسی پہ فخر کرتے تو ہم نے تو کوئی مانگی نہیں دعا کہ اللہ اپنے نبی کا امتی بنا ہم نے تو کوئی مانگی نہیں مگر بن مانگے رب نے ہمیں اپنے رسول کا امتی بنایا تبھی تو رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا یہ پختہ بات ہے کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں فرمایا میرا احسان فرمایا میرا احسان کسی دنیا دار کا احسان نہیں کسی وڈیرے کا احسان نہیں کسی جیل اور کسی بشر کا احسان نہیں رب فرما رہا ہے میرا احسان جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا احسان ہی تو بڑا ہوتا ہے کھل کر کے سبحان اللہ جتنا بڑا کوئی احسان کرنے والا ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا احسان ہوتا ہے جتنا بڑا ہوتا ہے تو احسان کرنے والا کتنا بڑا کو اس کی بڑائی کو سمجھ سکتا ہے بولتے نہیں ہو اور کوئی جان سکتا ہے وہ کتنا بڑا اتنا ہمیں خبر ہے فرمایا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے بولو نا سنا بلند آواز سے کھل کر بول سبحان اللہ ہم تو آپ جانتے ہیں ہمارے طارق خان بھی جانتے ہیں کہ صبح شام انہی محفلوں میں ہے لیکن پھر بھی ہم نے کبھی اس کو بچا کے نہیں رکھا کبھی بچا کے نہیں رکھا کیوں ان کا ہے انہیں کے لیے بولتے ہیں اس لیے آپ اگر سمجھتے کہ یہ گلا انہیں کے لیے تو آپ ہی بلند آواز سے بولو سبحان اللہ کھل کر کو سبحان اللہ آپ اٹھا کر کو لڑکا کے کو سبحان اللہ لطف آیا مجھے بھی بلدرانی جی وقار نہ فرماتا ہے لکر من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تاکہ اللہ کا احسان من اللہ تاکہ اللہ کا احسان ہوا کہ نبر اناسنی کا لوگوں پر نہیں فرما لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مومنوں پر احسان کن پر بولو کھل کر بولو کن پر احسان اور جن پر احسان کیا جاتا ہے وہ بولتے ہیں آپ بولتے کیوں نہیں بولو سبحان اللہ اللہ فرماتا میرا احسان کن پر مومنوں پر مومن کو پھر چاہیے نا مومن کو پھر چاہیے نا یہی پڑھے اور میں کو پچھانے میں میرا ملا اور نبی کے ذکر کو روکنے والے میں کو پچھا میرا دیر میں ملا میرے یاد صورت دس سے
مومن کہہ رہا ہے نماز بولو نا بھائی بولو خدا فرمایا میرا احسان ہے مومنوں پر تو پھر مومن بول رہا ہے او نبی کا ذکر ہونے والوں سنو میرے آقا جیسی میرے محبوب جیسی صورت کی بتائے تو صحیح میرے کو پیچھے محرم نے میں ملا میری یاد صورت دس صحیح جن یار میرا ہر دل وچ ڈیرا جن یار میرے دا ہر دل وچ ڈیرا ان ایک دل وچ تو واسطہ مومن بول رہا ہے ابھی رب نے فرمایا میرا احسان ہے مومنوں پر مومن بول رہا ہے وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر جھود و سر بسر مومن بول رہا ہے جس نے کہا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خود میں پہنچا رضا پھر تجھ کو گیا وہی کہہ رہا ہے وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے جھود و سر بسر تیرے دل میں تجھے کھائے طبقے سکر تیرے دل میں کسی کو کھائے اس نے دعا دی اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر یہ دعا مانگی یا رب حبل امتی آتی ہمیں رب سے مانگ لیا ایسا لجبال کوئی ہے ایسا ہے کوئی لجبال ذرا دکھاؤ تو صحیح دنیا میں قدم رکھا تو اپنی امت کو اپنے رب سے مانگ لیا دنیا میں قدم رکھا اپنی امت کی بخشش رب سے طلب کی اور اپنی امت کی مغفرت طلب کی اس جیسا بھی کوئی لجبال ہے کوئی دنیا میں اس نے تبھی تو اس مومن ایک اور کہتا ہے نمبر یار کہتے ہیں وفا کر بے وفا نہ بن وفا کر بے وفا نہ بن اور نبی کا برا نہ بن برا بنے گا یعنی بھائی بنے گا تو باپ کو ڈھونڈنا پڑے گا باپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کیوں رب فرماتا ہے اے مومنو میرے نبی کی جو مائیں ہیں وہ تمہاری ماں میرے محبوب کی میرے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری بولے بولو میرے نبی کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات ہیں فرمایا وہ تمہاری کیا ہیں بولو بولو کھل کر بولو کیا میں تو ماں کا جو شور ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے بولتے نہیں ہو اس لیے مجھے آپ فرماتے ہیں وفا کر بے وفا نہ بن نبی کا برا نہ بن پھر باپ ڈھونڈنا پڑے گا جس کو باپ نہیں ملتا میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ کون ہوتا ہے اللہ اکبر برادر نسی وقار اور اس نبی کے ذکر کی محفل میں بیٹھے جس نبی کا ذکر رب العزت نے عرش اولا پہ کیا جس نبی کا ذکر ہر دور میں ہر زمانے میں ہر نبی نے اور اس نبی کے امت کے عالم نے کیا اللہ بھی فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کھل کر سبحان اللہ کو کل جمعہ بھی ہے میں جانتا بھی لیکن نیت کو بچا کے رکھنا ہے آپ کیوں بچا کے رکھیں سبحان اللہ فرمایا رب العزت نے وَرَفَعْنَا ہم نے بلند کیا
ورفعنا بلند کرنے والے ہم اور اونچا کرنے والے ہم. کتنا اونچا کیا؟ جتنا کوئی خود اونچا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو خود اتنا جو کتنا اونچا جو خود اونچا ہوتا ہے اتنا ہی وہ اس کی طاقت ہوگی نا. رب کی طاقت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ تو فرماتے ہیں بادشاہ ربک لشدید، اس کی طاقت بڑی سخت ہے. تو وہ فرما رہا ہے ورفعنا، ہم نے بلند کیا. کیا کیا بلند کیا؟ لکا، تیرے لیے. کیا؟ ذکر، تیرے ذکر کو. تیرے بولو، تیرے ذکر کو تیرے لیے ہم نے بلند کیا. پھر ہم سے جھگڑا کیا؟ جب رب بلند کر رہا ہے ہم سے جھگڑا کیا؟ ہم سے کیوں الجھتے ہو؟ اس سے ہو جو جس نے بلند کیا. طاقت ہے تو بڑھو، الجھو. کون ہے جو اسے الجھ سکتا ہے؟ اللہ. اس نے ذکر بلند کیا اپنے یار کا، اپنے حبیب کا. کتنا بلند کیا؟ کتنا بلند کیا؟ نماز عبادت کس کی ہے؟ بولو، کھل کر بولو. اور کوئی ایسی شرمانے والی بات نہیں ہے. بولو، نماز یہ کس کی عبادت ہے؟ عبادت. نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ ہے کس کی؟ اس میں ذکر کس کا؟ عبادت رب کی ہے، ذکر اس نے اپنے یار کا کیا. یہی نا السلام علیکہ ایھا النبی، یہی ہے نا. اس نے نماز کے اندر یہی کہا. اس نے نماز کے اندر اس کو داخل کیا. کس کو؟ سلام کو. اور اس نے نماز کے اندر داخل کیا کس کو؟ درود کو. درود میرے نبی کا ہے، سلام میرے نبی کا ہے. عبادت رب کی ہے. فرمایا یار ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا. نماز میری ہے، ذکر. بولو نا بھائی، اب کھول کر بولو. عبادت میری ہے، ذکر تیرا ہے. یہ اذان سنتے ہو؟ اذان کہتے ہو؟ یہ اللہ کی گھر کی طرف بلانا ایک اعلان ہے نا، یہ بلاوا ہے. اذان سکھائی کس نے؟ بولو. ابلی تو بولتے ہی نہیں ہے جب تک ادھر حکم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بولتے نہیں ہو. شیخ موقع فرماتے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت کی بہاروں سے اس زمین کی پستیوں کی طرف اتارا گیا، جنت کی بہاریں اور اس کے گل و گلزار، جنت کی فضائیں اور اس کا نور، وہ فرشتوں کی قطاریں اور روحوں کا وہ جب گٹھا، جب اس سے اس عالم میں آئے، اس عالم سے اس عالم میں کچھ گھبراہٹ سی تاری دل پر، کچھ گھٹن سی محسوس ہوئی. تو رب نے فرمایا جاؤ اے پیارے جبریل، جاؤ میرے آدم کے سامنے میرے یار کا ذکر کرو. ٹھیک سبحان اللہ کی آئی. اگر سنیے تو پھر بلند آواز سے کہنا پڑے گا. ٹھیک ہے، رب نے فرمایا میرا ذکر کرو، رب کا ذکر سنو.
اللہ نے فرمایا جبریل پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. سکھایا کس نے کلمات آدم کو حضرت جبریل کو؟ رب نے. میرے یار کے سامنے میرے یار آدم کے سامنے پڑھو. آپ نے یہ اذان کی کلمات کہے جیسے کلمات کہے حضرت آدم علیہ السلام پر وہ جو گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی ان کو گھبراہٹ سی وہ ساری کی ساری رفع ہو گئی اٹھ گئی احساس بحثاس ہو گئے دل خوش ہو گیا طبیعت بحال ہو گئی. کب؟ جب نبی کا ذکر سنا. کب؟ جب کہ بولے نبی کا ذکر سنا. اللہ حضور کا ذکر سنے جد الانبیاء اور ابو البشر. باپ ذکر سنے خوش ہو. ذرا غور کریں نا بھائی برادر. باپ ذکر سنے خوش ہو. تو کچھ ایسی بھی ہیں ان کی اولاد میں سے جنہیں بڑی چڑ ہے بڑی چڑ ہے. بہت ہی غصہ کرتے ہیں. میرے سید امام احمد رضا نے پھر کہہ دیا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. بولے کبھی چرچا تیرا ورفعنا لک ذکرک حبیب ہم نے بلند کر دیا تیرے لیے تیرے ذکر. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد. سبحان اللہ. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کون؟ بولے بولے نا بھائی وہی ابراہیم خلیل اللہ جن کے مطلب رب فرماتے ہیں یرفعو وَيَرْفَعُ ابراہیم. کیسے آگے اللہ فرما رہا ہے وہ ابراہیم وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وہ ابراہیم جس نے بلند کیا کیا بنیادوں کو رب کے گھر کی بنیادوں کو رب کی گھر کی بنیادوں کو بلند کیا اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. اس پیارے خلیل نے خواب دیکھا اور آپ جانتے ہیں نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا ہے وہ در حقیقت وہی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہماری خواب خواب ہوتی ہے خیال ہوتا ہے خواب خیال ہوتا ہے مگر نبی کا خواب وہ خیال نہیں ہوتا. اپنے جیسا مت سمجھ. خواب ہمارا خواب خیال ہوتا ہے ان کا خواب خیال نہیں وہی ہوتی ہے. رب کا پیغام ہوتا ہے رب کے جلوے ہوتے ہیں اس کے نظارے ہوتے ہیں. خواب دیکھا کیا دیکھا کہ میں جنت میں سیر کر رہا ہوں
سبحان اللہ. جنت ہے ہمارے نبی کی. ٹھیک ہے بھائی, جنت ہے ہمارے آقا کی, میرے رسول کی وراثت ہے جنت, جاگیر ہے ہمارے نبی کی. جنت کی سیر کر رہے, خواب میں دیکھا جنت کی سیر کر رہے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں. جنت کے پتے پتے پر, جنت کے درختوں کے پتے پتے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول. جنت کے دروازوں پر, جنت کے مین گیٹ پر, اور جنت کے حوروں کی ان پلکوں پر کسی اور دل کے لیے رکھی ہوئی ہے. کھولے سبحان اللہ بلند آواز سے. جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پلکوں پر رب نے اپنے یار کا نام لکھا. دیکھا فرشتوں کی آنکھوں میں رب نے اپنے یار کا نام لکھا, اور جنت کے محلات کے پردوں رب نے اپنے یار کا نام لکھا, اور اپنے عرش کے اس پے پر اپنے یار کا نام لکھا. ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی میں جبریل سے پوچھا. جبریل تو سیر کرا رہے تھے, میرے ابراہیم خلیل اللہ کو سیر کرانے والے جبریل ہیں, اپنی یار کو سمجھا کر رہے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ. جبریل کا نام نہیں, میکائیل کا نام نہیں, فرمایا سیر کس نے کرائی؟ پاک ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی, جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو. پیارے خلیل اللہ کو تو جبریل سیر کرا رہے, خواب دیکھ رہے تھے, اور پوچھا اے جبریل یہ جو ہر پتے پتے پر رب کے نام کے برابر یہ محمد لکھا ہوا ہے, یہ کس کا نام ہے؟ یہ کس کا نام ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اس کا نام ہے جس کے متعلق اس نے فرمایا محمد الرسول اللہ. بڑے بڑے علماء ہیں, بڑے بڑے فضلاء, اور ہر فرقے کے علماء ہیں, ہر مکتبہ فکر کے علماء ہیں, اور جب پوچھو محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے, ذرا میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں, اگر آپ ادھر میری طرف متوجہ رہے تو. یہ نہیں کہ میں آپ کا انتظار کروں گا, میں چلتا رہوں گا, ٹھیک ہے؟ بڑا سفر طویل ہے. محمد رسول اللہ یہی ترجمہ کیا نا, محمد اللہ کے, کسی نے یہ نہیں کہ یہ محمد رسول تھے, کسی نے یہ نہیں ترجمہ کیا رسول محمد اللہ کے رسول تھے. ہر ایک کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. لوح پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول بولو ہیں. جنت کی حوروں کی پلکوں پر, ان کی آنکھوں کی پلکوں پر لکھا ہوا محمد اللہ کے رسول ہیں. فرشتوں کی آنکھوں پر لکھا ہوا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں.
لکھا ہوا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور کائنات کے ذرے ذرے میں میرے نبی کے جلوے ہیں، اور قطروں سے لے کر سمندر کی لہروں تک میرے نبی کے حسن و جمال کے نظارے ہیں۔ جہاں لکھا ہوا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، پھر ماننا پڑے گا وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ جنت کی درختوں کی پتوں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تمہارا کیا بنتا ہے؟ محمد اللہ کے رسول سبحان اللہ۔ جی حاضر ناظر ہے نہیں۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ذرا ترجمہ کر محمد رسول اللہ کا، ذرا کیا ترجمہ محمد رسول اللہ کا؟ ویسی جھگڑوں میں پڑا ہوا ہے، ناظر ہے یہ نہیں، ہم کہتے ہیں مختصر سی بات 100 گلاں دی ایک ہی کر دی، 100 باتوں کی ایک ہی بات۔ محمد اللہ کے رسول ہیں تو جنت کی فرشتوں کی آنکھوں میں بھی، حوروں کی آنکھوں کی پلکوں میں بھی، جنت کے محلات کے پردوں میں بھی، جنت کے اور مین گیٹ پر بھی ہے۔ لکھا پڑھنے والا ترجمہ ہی کرے گا تھے نہیں کسی نے کہا اللہ فرمایا ہاں یار، جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ محبوبہ تیرے نام کو میں نے وہ عظمت دی، وہ برکت دی۔ میرے نبی کا فرمان ہے، دو شخص میرے نبی کی نام کی یہ عظمت تو پھر ذات کی عظمت کتنی ہوگی؟ نعرے تکبیر، کل کر کو نعرے رسالت۔ مناظر اسلام مولانا گل محمد سیاوی صاحب